اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد تعینک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک الاعظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلی آلہ وصحبہ کذالک۔ خوشی کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل کرنے اور سننے کی سعادت نصیب ہو رہی۔ یہ ایک خوبصورت روایت ہے، عمدہ طریقہ ہے کہ اپنے اچھے کاموں اور خوشی کے کاموں کا آغاز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک سے کیا جائے۔ عام حالات میں خوشی کے مواقع پر ہم ایسے کام کر جاتے ہیں، ایسے معاملات چھیڑ بیٹھتے ہیں اور ایسے رویے اختیار کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اور منافی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات میں برکت اٹھ جاتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، نحوست داخل ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیجئے اس خوبصورت روایت کو زندہ بھی کیجئے اور اس روایت کو ایک تسلسل بھی دیجئے۔ ہر خوشی کے موقع پر کسی نہ کسی حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، تعلیمات کو سنا جائے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ چونکہ اس پروگرام کا موضوع اور عنوان میلاد مصطفیٰ کے نام سے میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے، تو چند منٹ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے حوالے سے آپ کے میں لینا چاہ رہا ہوں۔ دوستان ذی وقار، ہمارے مذہب کے اندر اور ہمارے دین کے اندر دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ صرف عبادت نہیں، عبادت کی روح، عبادت کا جوہر، عبادت کا خلاصہ اور عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ اتنا خوبصورت معمول ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ پابند کیا ہے کہ اپنے غلاموں کو اپنی دعا سے فیض یاب کیا کرے۔ قرآن مجید سورہ توبہ 11واں پارہ میرا مالک فرماتا ہے صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، یقیناً دعا کے لیے وہی حاضر ہوتا ہے جو غموں کے پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہو، یقیناً دعا کے لیے وہی حاضر ہوتا ہے جو زمانے بھر کا ستایا ہوا ہو، یقیناً دعا کے لیے وہی فریاد کرتا ہے اور وہی ملتمس ہوتا ہے جس کا دل زمانے کے مسائل، مشکلات اور مصیبتوں کی وجہ سے چھلنی ہو چکا ہو۔ وہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو مالک کائنات فرماتا ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غموں کے مارے، دکھوں کے ہارے، زمانوں کے ستائے آپ کی چوکھٹ پہ آ گئے ہیں، آپ کی دہلیز پہ حاضر ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے
کہ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگ دیں. کیوں؟ ان کو یہ یقین ہے کہ رحمت عالم کا اللہ کے دربار میں اتنا مقام ہے، اتنا وقار ہے، اتنی شان ہے اور اتنی وجاہت ہے کہ حضور جب اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹتے. اور جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کے زخموں پہ مرہم سا لگ جائے گا، ان کو سکون مل جائے گا کہ اب ہماری بگڑی بن گئی ہے. جس مشکل میں ہم گھرے تھے اس مشکل سے ہم اب نکل جائیں گے. قرآن نے یہی اگلے جملے میں واضح کیا ہے کہ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے وجہ سکون ہے. یعنی جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ اس دعا کو قبول کرے گا، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، ان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، ان کے دکھ سکھوں میں تبدیل ہو جائیں گے. دوستان ذی وقار، اس خوبصورت تقریب میں چند منٹ کے اندر جو باتیں میں نے آپ تک پہنچانی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دعا لینے والا بننا چاہیے. دعائیں کرانے والی فارمیلٹی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دعا کرانا یہ فارمیلٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ماں کے پاس جا کے کہتے ہیں اماں دعا کر، باپ سے کہتے ہیں ابو دعا کر، استاد سے کہتے ہیں استاد جی دعا فرمائیں، مرشد کے پاس جاتے ہیں جناب دعا کریں. یہ ایک روایت ہے، یہ ایک رسم ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم کی بارگاہ میں حسنین کریمین کو پیش کرتی ہیں اور باقاعدہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے حبیب، اے اپنے نواسوں کی جان، کائنات کے تاجدار، میں ان بچوں کو اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، رب کائنات ان کو سعادت مند بنائے. تو حضور کی بارگاہ میں پیش ہو کر دعا کی ریکویسٹ کرنا اور درخواست کرنا یہ معمول ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑا مقام، کردار اور بڑی خدمات ہیں اسلام میں ان کی. وہ بچے تھے، ان کی والدہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے یا رسول اللہ ایک تو مہربانی یہ کیجئے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی خدمت میں قبول فرما لیں، اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. سنیے اور آگے عرض کرتی ہیں اس کے لیے دعا بھی فرمائیے. رحمت عالم نے فوراً کہا اے اللہ انس کی عمر میں برکت نازل فرما، انس کے مال میں برکت نازل فرما، انس کی اولاد میں برکت نازل فرما. وہ مخبر صادق اور آنے والے زمانے کو خدا کی دی ہوئی دوربین سے دیکھنے والا نبی یہ دیکھ رہا ہے یہ جوان بھی ہوگا، یہ میرڈ بھی ہوگا اور رب ذوالجلال اس کو اولاد جیسی نعمت بھی عطا فرمائے گا. اس بات کو میں بڑی تفصیل کے ساتھ آگے لے جا سکتا ہوں لیکن میرا موضوع دور ہو جائے گا. میں نے مختصر وقت میں بات کو سمیٹنا ہے. میں اپنے سارے ماحول میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے پروگراموں کو خوبصورت بنائیں، اپنے پروگراموں کو بامقصد بنائیں، اپنے پروگراموں کو باوقار بنائیں، اپنے پروگراموں کو تہذیب اور شائستگی کی خوشبو دیں، اپنے پروگراموں کو ایک مشنری پروگرام بنائیں. ہمارے پروگراموں میں سمجھدار طبقہ، ہمارے پروگراموں میں پڑھا لکھا طبقہ، ہمارے پروگراموں میں سنجیدہ طبقہ اس لیے نہیں آتا، ایک تو ہم وقت ضائع کرتے ہیں، دوسرا ہم غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تیسرا کوئی میسج کنوے نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے پروگراموں کو باوقار بنانے کے لیے وقت کا ہمیشہ سب سے پہلے خیال رکھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا دعا کرانا یہ ایک معمول ضرور ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعا کرانے والے نہ بنیں، دعا لینے والے بنیں. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی پوری زندگی آپ کو ایک کامیابی کا زینہ مل جائے گا. اگر آپ نے سمجھا اور اس کو اپنے اندر جگہ دی تو دیکھیے گا رب ذوالجلال
कैसे अपनी रहमतों के दरवाजे खोलता है। दुआ कराने पे जोर न दें, दुआ लेने के हवाले से अपने आप को खूबसूरत बनाएं और संजीदा बनाएं। दुआ किस तरह ली जाती है, दुआ किस तरह नसीबे में आती है, दुआ किस तरह मुकद्दर का साथी बनती है, वो हजरात रवैये से आती है, खिदमत से आती है, मोहब्बत से आती है। जिससे दुआ लेनी है उसका दिल खुश करने से मिलती है। माँ उसका दिल राजी रखो, बाप उसका दिल राजी रखो, उस्ताद उसका दिल राजी रखो, शेख मुर्शिद उसका दिल राजी रखो। कुछ लोग मुर्शिद का लफ्ज सुनकर एलर्जी सी महसूस करते हैं और बिदकने लगते हैं। ये भी मुतालिया की कमी है और ये भी सोहबत की कमी है और ये भी मुख्तलिफ नाजिनसों में मुस्तकिल घिरे रहने की वजह से एक विसविसा और वामा तबीयतों में बढ़ गया है। वरना मेरा मालिक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूलू मअस सादिकीन। 3 जुमले हैं, ईमान, तकवा। जब ईमान भी मिल गया, जब तकवे का नूर भी मिल गया, अब किसकी जरूरत है? लेकिन मालिक फरमाता है, ईमान और तकवा जब तुम्हें मिल गया, अब सच्चों के साथ जुड़ जाओ। जिस जुड़ाव की वजह से, जिस निस्बत की वजह से और उस ताल्लुक की वजह से तुम बेईमान भी नहीं होगे और तकवा के नूर से महरूम भी नहीं होगे। ये एक मुस्तकिल मौजू है और मेरा फेवरेट मौजू है और इस पे मैं एक चुटकी लगाकर बैठ जाऊं। 20 कुरान की आयतें और 20 मोहम्मद पाक के इरशादात आपकी समातों की नजर कर सकता हूं। हजरात जीवाकार, आप लिट्टेबाज मशाइख को देखकर, चिमटेबाज मशाइख को देखकर, बदअमल और बदकिरदार मशाइख को देखकर बिदकते हैं और पूरे सिस्टम पे बरसने लगते हैं। हरगिज नहीं, हकीकत इस कायनात में मौजूद है और कुरान के मुताबिक हकीकत कयामत तक मौजूद रहेगी और उस पर वही आयत दलील है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ जुड़ जाओ। मैं आप सबसे सवाल करने का इख्तियार रखता हूं, कुरान कयामत तक रहेगा या नहीं? अगर रहेगा तो कुरान के मुताबिक सच्चे भी कयामत तक रहेंगे। ढूंढो, तलाश करो। अगर कपड़े धोने के साबन के लिए हम इतने सीरियस हो जाते हैं कि 10 मार्केटों, 10 शॉपिंग मॉल और 10 दुकानों के चक्कर लगाना टाइम वेस्ट नहीं समझते, और शर्मिंदगी, बेइज्जती और इंसल्ट नहीं समझते, तो हम कपड़े धोने के साबन के लिए इतने सीरियस हो जाते हैं, कीमत में थोड़ा हो, मैल ज्यादा निकले, खुरे कम, इस मेयार को लेके हम मार्केट में चले जाते हैं। तो इस दिल को पाक करने के लिए, इस रूह को अल्लाह की मार्फत से आशना करने के लिए कोई मार्केट में बंदा मौजूद नहीं है। जरा अपनी सोच में खूबसूरत तब्दीली लाइए। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। मेरा मौजू दुआ और हुजूर की दुआएं, मेरा मौजू वो है। इसलिए मैं बात को फिर समेट कर अपनी बात की तरफ जा रहा हूं और मैं अर्ज कर रहा हूं, दुआ कराने वाले न बने, दुआ लेने वालों में शामिल हो। और दुआ मिलती उस वक्त है जब जिससे दुआ लेनी है उसका दिल राजी कर लिया जाए। अब मैं आपको 1-2 मिसालें देकर अपनी बात को ख़त्म करने के मूड में हूँ। तवज्जो चाहता हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात में से सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आज तशरीफ फरमा है। आपने नौबत बनाई हुई थी, बारी बनाई हुई थी। एक दिन एक ज़ौजा मोतहरमा के घर, एक दिन दूसरी ज़ौजा मोतहरमा के घर। आज सैयदा उम्मे सलमा के घर हुजूर का क़ियाम था, नाइट सटे था, रात हुजूर ने वहां रुकना था। अभी हुजूर घर तशरीफ नहीं लाए आए। हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस्मान गनी भी हैं, जो उस्मान ज़ुन्नूरैन भी है, जो खलीफा राशिद भी है, जो मुस्तफ़ा करीम की ज़बान में ये मकाम और ये वकार रखते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे उस्मान से तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते। ये उस्मान, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे हुजूर के घर उम्मे सलमा के घर कोई मिठाई भेजी। मिठाई मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, स्वीट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं उसकी रेसिपी बताता हूँ, वो हलवा बन जाएगा। खजूर
چنے کا میدا اور ملائی، یہ دودھ کے اوپر جو ملائی بالائی ہوتی ہے، یہ ریسپی تھی، اس سے وہ حلوہ تیار کیا حضرت عثمان ابن عفان نے، اور سیدہ ام سلمہ کے گھر بھیجا کہ وہ بھی کھائیں گی، حضور بھی تناول فرمائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد رحمت عالم گھر میں تشریف لاتے ہیں، جب وہ آپ کی خدمت میں کھانے کے ساتھ وہ مٹھائی، وہ سویٹ، وہ حلوہ پیش کیا جاتا ہے، حضور ٹیسٹ فرماتے ہیں، ایک نوالا منہ میں رکھتے ہیں، جب ذائقہ دیا اس میں بڑا مٹھاس تھی اور بڑا لذیذ تھا، حضور کی طبیعت راضی ہوئی، حضور نے مسکراتے ہوئے پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی بخل سے کام نہیں لیا، کسی کنجوسی سے کام نہیں لیا، یہاں بھی رک کر میں نے ایک معاشرتی پرابلم کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ بہت سارے ملازمین ہوں، ایک افسر ان کا سینئر ہو، بہت سارے شاگرد ہوں، ان کا ایک استاد ہو، بہت سارے مریدین ہوں، ان کا ایک مرشد ہو، اگر کوئی مرید اچھا کام کرے، بہترین ڈیوٹی ادا کرے، کوئی شاگرد اچھا کام کرے، بہترین خدمت ادا کرے، کوئی ملازم سینئر افسر کا اچھا کام کرے، اچھی ڈیوٹی کرے، تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے خود بھی خوش ہوں اور اپنے سینئر کے سامنے بھی اس کی آپ بول دیں۔ کیا کریں؟ نعرہ تو میں نے نہیں لگوانا، ویل میں نے نہیں لینی، سبحان اللہ کا مطالبہ میں نے نہیں کرنا، میں نے جو کچھ عرض کرنا ہے آپ کے دل و دماغ میں ایک خوشبو بسا کے جانا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں شاگردوں کو، مریدین کو، جونیئر سٹاف کو یہ چاہیے کہ لیگ پولنگ چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے والا رویہ چھوڑ دیں۔ اگر کوئی بھی شخص، چھوٹا شخص اچھا کام کر جائے، بہترین ڈیوٹی ادا کر جائے، خود بھی خوش ہو اور اس کے نمبر بنانے کے لیے اپنے سینئر کی خدمت میں بھی اس کی تعریف کرے۔ اگر یہ آپ کام کرنا شروع کر دو گے، خود آپ کی زندگی میں ایک مٹھاس آ جائے گی، ایک اطمینان آ جائے گا اور ایک سکون آ جائے گا۔ اور یہ بات لکھ کے جائیے، اپنے ساتھ لکھ کے لے جائیے، جو شخص دوسروں کے اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، عزت افزائی کرتا ہے، اللہ اس بندے پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حسد کرنے والے، جیلسی مزاج بندہ ہمیشہ محروم رہ جاتا ہے، اور کھلے دل والا بندہ ہمیشہ ہر منزل پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں بخل یا کنجوسی کا شائبہ ہو۔ جب اس وقت دیکھا کہ رحمت عالم خوش ہو گئے ہیں، آپ کی مبارک طبیعت میں بشاشت آ گئی ہے، آپ کا مبارک چہرہ کھل اٹھا ہے، توجہ چاہتا ہوں، صحابہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کا خوشی کی وجہ سے جب چہرہ کھلتا تھا تو اس کی کنڈیشن کیا ہوتی تھی، اس وقت حضور کے مبارک چہرے کی شیپ کیا ہوتی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، صحابہ فرماتے ہیں اس وقت حضور کے مبارک چہرے کی رانائی، مبارک چہرے کی دل ربائی اور مبارک چہرے کی شگفتگی کا حال یہ ہوتا تھا کہ ایک چاندی کا سفید ٹرے ہو اور اس میں انار کے سرخ دانے جوڑ کے سلیقے سے رکھ دیے جائیں، وہ سین حضور کے چہرے میں اتر آتا تھا۔ حضرات ذی وقار جس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خوبصورت منظر دیکھا، انہوں نے کہا عثمان کا کام بن گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، عثمان بن عفان نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، یہ تحفہ بھیجا ہے، نذرانہ کہوں گا لوگ بدک جائیں گے، ہدیہ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے، گفٹ بھیجا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، ذرا الفاظ پہ غور کیجئے۔ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، عثمان تیری خوشی ڈھونڈ رہا ہے۔ ڈیوٹی کس کی کر رہا ہے؟ آپ بولے، آپ بولے، آپ بھی بخل سے کام نہ لیں۔ ڈیوٹی کس کی کر رہے ہیں عثمان؟ کوئی فرض پڑھ رہے ہیں، کوئی واجب پڑھ رہے ہیں، کوئی سنت پڑھ رہے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی روزہ رکھے ہوئے، کوئی عمرہ کر رہے، کوئی حج کی طرف رواں دوا ہو رہے۔ ڈیوٹی کس کی کر رہے ہیں؟ ایک سویٹ کے ذریعے رسول رحمت کی خدمت میں ہدیہ بھیج رہے ہیں اور آقا کریم فرما رہے ہیں، اے اللہ، عثمان تیری خوشی ڈھونڈ رہا ہے۔
بس یہی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی بہت سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے. مجھے جتنے چہرے یہاں موجود ہیں انہیں نہ پتا ہوگا کہ میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے رویوں کو جانتا ہوں، ان کے معاملات کو سمجھتا ہوں، ان کی فکر کو سمجھتا ہوں، ان کے زاویہ نظر اور زاویہ سوچ کو جانتا ہوں. میں الحمدللہ ہر شخص کے مطابق اپنی گفتگو کو ایک سرکل میں لے جا کر اپنی منزل پہ پہنچا رہا ہوں. بھرپور توجہ کا طلبگار ہوں. رحمت عالم کی ڈیوٹی ہو رہی ہے، حضور کی خدمت ہو رہی ہے، حضور کو سویٹ پیش کی جا رہی ہے. اور آقا فرماتے ہیں اللہ عثمان تیری رضا ڈھونڈ رہا ہے. بس یہ نقطہ اپنے ذہنوں میں رکھیے اور اس نقطے کو کسی فکر، کسی فرقے اور کسی جماعت کی نمائندگی نہ سمجھو. یہ تو میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. بس اب وسوسے ختم ہو گئے. قرآن نے اس پہ مہر لگا دی. اے اللہ عثمان میری ڈیوٹی کر کے، مجھے گفٹ بھیج کے، مجھے یہ سویٹ پیش کر کے دراصل یہ چاہتا ہے محبوب راضی ہو گئے تو عرش کا مالک بھی راضی ہو جائے گا. اللہ کے حبیب خوش ہو گئے کائنات کا مالک بھی راضی ہو جائے گا، رب العالمین راضی ہو جائے گا، الہ واحد راضی ہو جائے گا، وحدہ لا شریک راضی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں اے اللہ عثمان پر راضی ہو اس لیے کہ وہ میری رضا ڈھونڈ رہا ہے. اللہم ان عثمان یترضاک فرد عنہ. یہ حدیث کے الفاظ بھی میں نے سنا دیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایسے ہی تروڑ مروڑ کے کوئی جذباتی بات کر کے چلا گیا. اللہم ان عثمان یترضاک فرد عنہ. اے اللہ عثمان تیری خوشی ڈھونڈ رہا ہے، تو بھی اس پہ راضی ہو جا. یہ ہے دل سے دعا نکلنا اور اس دعا کے پھر نتائج اور اس دعا کے ثمرات اور اس دعا کے رزلٹس امت نے کس طرح عثمان کے وجود میں چمکتے ہوئے دیکھے. بس ایک اور روایت عرض کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں ورنہ میری طبیعت آ گئی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اور گفتگو کرنی چاہیے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اپنی محفلوں کو با مقصد بنائیں. بس مقصدیت کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ مناسب وقت میں بات کو سمیٹا جائے، لوگوں پر مسلط نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں، کل کی محافل ہوتے ہیں، 11 کا ٹائم دیتے ہیں، 1:30 بجا جاتے ہیں. دن کے وقت میں لوگ دفتروں سے آئے ہیں، دن کے وقت میں دکان چھوڑ کے آئے ہیں، دن کے وقت میں اپنے ضروری کمٹمنٹ اور ضروری معاملات چھوڑ کے آئے ہیں. اور آج کا نعت خوان اور آج کا خطیب کسی کی پرسنل مجبوری کو نہیں دیکھتا، اپنا شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے اور اپنا شوکت نفس زیادہ کرنے کے لیے لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ناتعظیمی اور ناشائستگی کا یہ حال ہے جب دعا شروع ہوتی ہے، اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا کہ حاضرین مجلس کہتے ہیں یا اللہ ان دعا بھی مکے آنا. ایمان سے بتاؤ یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا کرو گے اللہ کے دربار میں پیش ہو کر، کیا جواب دو گے؟ اپنے رویوں کو خوبصورت بناؤ. ایک بچہ، حدیث کے مطابق وہ نابالغ بچہ تھا، کیونکہ غلام بچے کو کہتے ہیں. غلمان آپ نے لفظ سنا ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے، جنت میں غلمان ہوں گے اور غلام بچے کو کہتے ہیں. وہ بالغ بچہ اس کو غلام کہتے ہیں اور جو نابالغ بچہ ہو اسے عربی زبان میں غلام کہتے ہیں. صرف ترجمے پڑھ کے، صرف چھوٹی موٹی تفسیریں پڑھ کے اپنے آپ کو مفسر قرآن ڈکلیئر کر دینا، خدا کے لیے اس رویے سے بھی باز آ جاؤ. اگر قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے اور قرآن سمجھانا ہے تو تقریباً 16 ایسے بنیادی علوم ہیں جب تک ان علوم پر میری اور آپ کی پوری کمان نہیں ہو جائے گی قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی. اور یہ موضوع ہے. عثمان صاحب آپ کسی وقت اس حوالے سے بھی تقریب کا عنوان کریں، ان سارے دوستوں کو وہاں اکٹھا کریں. وہاں میں عرض کروں گا قرآن فہمی اور قرآن سمجھنے کے لیے کس چیز کی حقیقی ضرورت ہے. ایسے رسمی کارروائیاں توجہ چاہتا ہوں. غلام چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ
رحمت عالم کی مسجد مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہے. حضور تشریف لاتے ہیں, حضور اپنے جوتے اتارتے ہیں, حضور اپنے مبارک نالین اتارتے ہیں, اپنے مبارک جوڑے اتارتے ہیں, حضور مسجد میں چلے جاتے ہیں. یہ میں بچوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں اور بڑوں کو کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بھی اپنے بچوں کے سینوں کو حضور کی محبت کا مدینہ بنا کے چھوڑیں. بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا, بہت سارے معاشرتی بد اخلاقیاں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ چھوٹا بچہ دروازے پہ کھڑا ہے, حضور مسجد میں چلے گئے, اس بچے نے حضور کے نالین اٹھا لیے, حضور کے جوڑے اٹھا لیے. کبھی ایک صاف کرتا ہے, کبھی دوسرا صاف کرتا ہے, کبھی اندر کپڑا مارتا ہے اپنے کپڑے, کبھی نیچے حضور کے جوڑے جو ہیں ان کو صاف کرتا ہے. اور پنجابی میں کہتے ہیں راج نہیں رہا, اپنا رانجھا راضی کیے جا رہا ہے. ان جوڑوں پہ ہی اپنی ساری کائنات نثار اور قربان کر کے بیٹھا ہے. توجہ چاہتا ہوں, بہت توجہ چاہتا ہوں. حضرات زیوکار, آپ دھیان نہیں دیتے, آپ دلچسپی نہیں دیتے, وگرنہ قرآن نے بھی بہت سارے مقامات پر حضور کے نالین کی بات کی ہے. قرآن بولا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں قسم اٹھا رہا ہوں. کس بات کی قسم اٹھا رہا ہوں؟ اے محمد پاک, جب تو مکہ کی گلیوں میں چلتا, حضور کی رفتار, حضور کا خرامہ خرامہ ٹہلنا, اس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے. میں معزز حضرات سے سب سے پوچھتا ہوں, حضور ننگے پیر چلتے تھے یا جوتے پہن کے چلتے تھے؟ بس سوچتے رہیے گا, سوچتے رہیے گا. حضور کے جوتوں کی بھی میرا رب قسم اٹھاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. وہ بچہ حضور کے جوتے صاف کیے جا رہا ہے, صاف کیے جا رہا ہے, صاف کیے جا رہا ہے. نماز ہو گئی, رحمت عالم باہر آئے, وہ اسی اپنی ڈیوٹی میں مگن ہے, اسی اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہے. کبھی اوپر سے صاف کرتا ہے, کبھی اندر سے صاف کرتا ہے, کبھی نیچے سے صاف کرتا ہے. کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزند؟ قرآن کی کس آیت میں تھا؟ حضور کی کس حدیث میں تھا؟ یہ عمل کرو. حضور رک گئے. اس کا وہ والہانہ پن حضور دیکھ رہے ہیں, اس کا شوق دیکھ رہے ہیں, اس کے سینے میں مچلنے والے جو بے پناہ جذبات ہیں حضور کی محبت پاک کے حوالے سے, حضور اس کو اپنی آنکھوں میں نقش فرما رہے ہیں. اور آخر میں حضور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فرمایا تجھے یہ کس نے کہا ہے؟ آپ کو بھی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آنے والے وقتوں میں, اس لیے حضور نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں لوگ پوچھیں گے کہ حضور کا ادب, حضور کا احترام, حضور کی بے پایاں محبت کس قرآن کی آیت سے ثابت ہے, کس حضور کی حدیث سے ثابت ہے, کس صحابی کے رویے سے ثابت ہے. میں نے چونکہ گفتگو کو مقصد بنانا ہے, ورنہ آیتوں کے ڈھیر لگا دیتا. بہت توجہ چاہتا ہوں. یہ کس نے تجھے کہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, کسی نے نہیں کہا. میرے گھر کے آنگن میں صبح ہو یا شام ہو, دن ہو یا رات ہو, ایک ہی تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حبیب اتنے وقار والا. تو ان بچوں کے دل و دماغ میں حضور کی محبت کی خوشبو بسانے کے لیے باقی ڈسکشن چھوڑ دو, باقی گفتگویں چھوڑ دو. اپنا کچن ہو, اپنا ڈرائنگ روم ہو, اپنا بیڈ روم ہو, کوئی دارہ ہو, کوئی ادارہ ہو, کوئی اور بیٹھنے کی جگہ ہو, وہاں اپنے بچوں کے سامنے ایک ہی تذکرہ کرو کہ محمد پاک کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے. وہ بچہ جوتے صاف کر رہا ہے. رحمت عالم نے فرمایا اب چھوڑو, میں جوتے پہننا چاہتا ہوں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ, ایک مہربانی کر دو, ہمیشہ آپ خود ہی پہنتے ہو, آج مجھے اجازت دو, یہ جوتے آپ کے, میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے پیروں میں پہنا. اچھا, حضور خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. اپنا مبارک قدم پہلے دایاں آگے کیا, بایاں آگے کیا, اس نے جوتے پہنائے. اس کے بعد حضور وہیں رک گئے. دل خوش ہوا یا نہیں؟ دل خوش ہوا یا نہیں؟ یہ ہے دعا لینا. دل خوش ہو گیا. اس وقت رحمت عالم نے فرمایا, الفاظ نوٹ فرما لیجئے, اللہم اتبع سرورہ کما یتبع سروری. اے اللہ ہمیشہ اس کا دل ٹھنڈا رکھنا اور خوش رکھنا جس طرح اس نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا, میرا دل خوش کر دیا ہے. آ جائیں, آج سے یہ پیغام لے کے جائیں, اس با مقصد مشنری پروگرام کے ذریعے پیغام لے کے جائیں کہ ہم دعا لینے والا بنیں گے. اپنی ماں سے,
اپنے باپ سے، اپنے استاد سے، اپنے پیشوا اور رہبر سے رویہ ایسا رکھیں گے، فالو ایسے کریں گے، اس کی ہر بات کو دل و جان کے آگے بڑھ کر تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو زندگی بھر دعا کے لیے کہنا نہ پڑے، اس کو صرف آپ کا خیال آ جائے، بے اختیار اس کے دل سے میرے اور آپ کے لیے دعا نکلنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ حضور کی امت پہ رحمت نازل فرما، امت کو عزت و وقار عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو باعزت حلال اور کشادہ روزگار عطا فرما، جن بچے بچیوں کے رشتوں کے مسئلے یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، نصیب بھی اچھے فرما، گھروں میں اتفاق اور اتحاد کی رم جھم نازل فرما۔ یہ جو خوبصورت پروگرام اور اس میں ایک بندھن ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، یا اللہ اس جوڑے کو برکتوں والا فرما، عزت والا فرما، نصیب بھی اچھے فرما، ان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے رہیں، جس طرح اے رب کائنات رحمت عالم سیدہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے تھے، خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات سے محبت کرتے تھے، اس محبت کے صدقے ان کے دلوں میں بھی محبت کے نور نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأولياء أمته أجمعين برحمتك۔